ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت ایک پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن کریم میں میراث کے اندر عورت کا حصہ مرد کے آدھا رکھا گیا تو اس وقت بعض خواتین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خاتون ہونا یا عورت ہونا یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن گیا، اور اگر ہم مرد ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اسی طرح بعض خواتین صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے کسی وقت یہ تمنا کی کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ تو اس قسم کی کچھ تمنائیں یا اس قسم کے کچھ خیالات مختلف خواتین کی طرف سے سامنے آئے تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک اہم اصول بیان فرما دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، اچھائیاں یا برائیاں، دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں اور اس میں اس کے اختیار کا کوئی دخل نہیں، وہ اگر اپنے اختیار سے اس کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا، اگر کسی برائی کو دور کرنا چاہے تو دور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زیادہ خوبصورت ہے دوسرے کے مقابلے میں تو یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے، پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کیا، اب کوئی دوسرا اس کو بدصورت بنانا چاہے تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا کوئی شخص بدصورت پیدا ہوا تو یہ ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، وہ اگر چاہے کہ میں اپنی صورت کو تبدیل کر کے خوبصورت بنا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ معمولی سنگار پٹار ہو سکتا ہے کر لے، لیکن اس کی مجموعی خلقت کو تبدیل کرنا یہ بہرحال بہت دشوار یا ناممکن ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کا قد مثلا لمبا ہے دوسرے کے مقابلے میں اور دوسرے کا قد چھوٹا ہے تو یہ غیر اختیاری معاملہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایک کو تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ ایسے ہی جیسے میں نے فرض کیا کہ اگر فرض کرو کہ کسی کا قد اونچا ہے اور دوسرے کا قد چھوٹا ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ میرا قد ویسا ہو جیسا کہ اس کا ہے، تو یہ تمنا کرنا اس لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ اس کا کوئی عملی راستہ اپنے اختیار میں نہیں۔ اب اگر تمنا کرے گا تو دو ہی راستے ہیں، دو ہی نتیجے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو حسرت ہی ہوتی رہے ساری عمر کہ میں پیچھے رہ گیا، احساس کمتری میں مبتلا ہو اور تقدیر کا شکوہ اس کے دل میں پیدا ہو، یہ ایک مصیبت ہے اور بہت بڑی بدعملی ہوگی اگر آدمی تقدیر پر شکوہ کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جس کو وہ فوقیت حاصل ہے اس سے دل میں حسد پیدا ہو جائے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، لہذا اس سے حسد دل میں آ جائے۔ یہ حسد اور دوسری بڑی بلا ہے۔ تو تمنا کرنے کا حاصل کچھ نہیں، اگر وہ اپنے اختیار میں ہوتی وہ چیز تو تمنا کرنے کے نتیجے میں ایسا کام کیا جاتا جس سے وہ حاصل ہو جائے،
لیکن جب اختیار میں نہیں ہے اس کا حاصل کرنا تو محض تمنا کرنے سے کیا حاصل، کیا فائدہ، سوائے اس کے کہ دل میں حسرت ہو اور یا بعد میں دوسرے کے خلاف دل میں حسد پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکیمانہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ اب یہاں جب یہ حکم آیا کہ ان کی تمنا نہ کرو تو ساتھ ہی یہ بھی بات خواتین کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ جس طرح ہمیں میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے یا ہماری دوسرے احکام میں ہمارا حصہ آدھا رکھا گیا ہے، جیسے کہ گواہی میں بھی آدھی گواہی ہماری معتبر ہوتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعمال نیکیوں کے اعمال کیے جاتے ہیں ان کا ثواب بھی ہمارے لیے آدھا ہو، یعنی جتنا مرد اگر نماز پڑھے تو اس کا جتنا ثواب ملتا ہے اس سے آدھا ثواب عورت کو ملے نماز کے اندر، یا روزہ رکھنے پر مرد کو جو ثواب مل رہا ہے تو عورت کو اسے آدھا ملے۔ تو اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس غلط فہمی کو دور فرما دیا اور یہ فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو حصہ ملے گا اس کمائی سے جو وہ کریں گے۔ کمائی سے مراد یہاں پر اعمال ہیں کہ جو اچھے اعمال کریں گے ان کی کمائی کریں گے ان میں سے ان کو حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اس کمائی سے جو انہوں نے کی ہوگی، اور یہاں پر مراد اعمال کی کمائی ہے۔ تو بتلا دیا کہ عورت اور مرد میں اعمال کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اعمال کے لحاظ سے اگر مرد کوئی عمل کرے گا تو اس کو زیادہ اجر ملے اور عورت کرے گی تو اس پر کم اجر ملے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال کے اندر سب برابر ہے، اور جو اجر مرد کو ملتا ہے اس عمل پر عورت کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ البتہ آگے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ یہ جملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا فضل مانگا کرو، یہ اس لیے کہ کوئی چیز جو ایک انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے وہ بعض اوقات دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی خاص کمال عطا فرمایا ہے، کسی کو کوئی خاص کمال عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے۔ آپ کے اندر اگر ایک خامی ہے تو کوئی دوسری ایسی خوبی بھی ہوگی جو دوسرے کے اندر نہیں ہے، اور اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو کوئی ایسی خامی بھی ہوگی جو دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ لہذا کوئی خاص معین چیز مانگنا کہ مجھے مثلا خوبصورتی دے دیجئے، فرض کیجئے خوبصورتی مل گئی لیکن اس کے بعد بیماری آ گئی غیر اختیاری طور پر، تو وہ چیز آپ نے ایک چیز مانگی لیکن اس چیز کا آپ کو فائدہ حاصل نہ ہوا، تو اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں یعنی کسی اچھے وصف میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لیے تنگی اور تنگ دستی ہی میں فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح کسی کی عزت اور اقتدار کی صورت میں بعض اوقات فضل خداوندی اس پر ہوتا ہے کہ اس کو عزت یا اقتدار عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی کے لیے گمنامی اور قسمہ پرسی ہی میں اس کی فضیلت کا ظہور ہوتا ہے، اور حقیقت پر نظر کی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس شخص کو وہ عزت ملتی اور وہ اقتدار ملتا تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ لہذا آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص غیر اختیاری وصف یا اختیاری وصف، خاص اختیاری وصف کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو۔ فضل جو ہے یہ ایسی نعمت اور ایسا عام اور ہمگیر مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوگا تو
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بہتری کا سامان کریں گے۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کہ قرآن کریم میں عام طور سے رحمت کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں مراد ہوتی ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں، جیسے جنت کی نعمتیں، اور جب فضل کا لفظ آتا ہے تو عام طور سے دنیا کی نعمتیں اس سے مراد ہوتی ہیں۔ اور جگہ جگہ قرآن کریم نے تجارت کو یا روزی کمانے کو ابتغاء من فضل اللہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اس سے مراد روزی ہے، روزگار ہے، تجارت بھی اس میں داخل ہے، زراعت بھی داخل ہے۔ اور اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ کیونکہ مسجد میں جب آدمی جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہاں اپنے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کرے، کوئی عمل کرے جس سے آخرت میں اس کو فائدہ پہنچے۔ تو رحمت کا لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا کہ تو اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، یعنی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آخرت میں میرے لیے رحمت کا سبب بن جائے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت میں جو دعا تلقین کی گئی وہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ وہاں فضل مانگا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کر عبادت کر کے باہر نکلا تو اب جو مقصود ہے وہ دنیا کے کاروبار میں لگنا ہے، دنیا کے لیے، دنیا کی اپنی روزی کمانا ہے یا دنیا کے کام انجام دینے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کی درخواست کی گئی ہے، کیونکہ فضل عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مہربانی کسی کے اوپر کرنے سے متعلق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ ہم نے جو تم سے کہا کہ ہم سے فضل مانگا کرو، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا چیز فضل ہے، لہذا ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا فضل مانگا کرو بجائے اس کے کہ کوئی معین چیز مانگو۔ یہ اس وقت ہے جب کہ کوئی معین حاجت اچانک پیش نہ آ گئی ہو۔ جب کوئی اچانک کوئی حاجت پیش آ جائے تو ظاہر ہے وہی حاجت مانگی جائے گی، لیکن جب عمومی دعا اپنی کسی بھلائی کے لیے کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی معین بھلائی کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرنا یہ زیادہ جامع اور معنی